پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے, یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے. بڑی اللہ نے استعداد دی, صلاحیت دی, یونیورسٹی کالج چھوڑ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا, بڑا زبردست خاندانی عالم بنے. وہاں لوگوں نے بتایا, ہمیں بڑی توقع تھی کہ یار یہ تو ایک تہلکہ مچا دے گا. وہ کیا ہوا, ان کا کسی سے یزید پہ مناظرہ ہو گیا کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس مناظرے کو ایسا انا کا مسئلہ بنایا نا کہ اب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب محترم کی پوری, وہ یزید کو جنتی کہتے تھے, میجورٹی جہنمی کہتی ہے. انہوں نے اب پوری صلاحیتیں کھپا دیں یزید کو جنتی ثابت کرنے میں, اور اس کے بہترین مناظر بن گئے وہ. ابے بھائی آپ ادھر نہ جائیں جہاں آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے. پوری زندگی کا حاصل آپ نے اگر یہ نکال لیا کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیا, تو یار آپ نے 8 سال مدرسے میں اس لیے ٹائم ویسٹ کیا ہے, آپ کے اوپر لوگوں کی زکاتیں خرچ ہوئی ہیں, صدقے خرچ ہوئے ہیں آپ کے اوپر لوگوں کے. کیا یزید کو جنتی ایک شخصیت ہے, اس کی اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہو اس کو آپ؟ ایک تاریخی حیثیت ہے. آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیتے, میری رائے یہ ہے اور اس کے جواب میں, اس کے بعد بھاڑ میں جائے یار, کوئی اور کام کرو بیٹھ کے. کسی کو اتفاق ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے, جو مرضی کرنا ہے کرے. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ عوام میں یہ موضوع چھڑ گیا ہے, اب عوام کو چسکے لینے کا شوق. اب آپ نے یزید کو لعنتی ہونا ثابت کیا, لوگ جوش میں رو رہے ہیں, یزید لعنتی لعنت اللہ علیہ. لوگ جوش میں آ کے لیٹ گئے اور خطیب کو کندھوں پہ اٹھا لیا, یزید کو اس نے آج لعنتی اور جہنمی ثابت کر دیا. پبلک میں تو خوش ہو جاؤ گے میرے بھائی. اور کسی نے جنتی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا دیا. یہ جتنے بڑے بڑے علماء, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے, آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, مختصر ہوتی ہے. چاہے یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے نا, 2 جملے رپورٹ پیش کر کے آگے نکل گئے. اپنی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگا رہے ہیں. ان کا بیان, مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو, دنیا میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا, لیکن آپ ان کا بیان سنیں, ایسا لگتا ہے شاید یہ عالم بھی نہیں ہے. وہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو تبلیغ والے بھی وہی 6 نمبر میں وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کا احترام, علماء کا, ایسے ہی کرتے ہیں نا مفتی تقی صاحب. علماء کا احترام کرو, ماں باپ کا احترام کرو, نماز ٹائم پہ پڑھا کرو, یہ والے تسبیح صبح پڑھ لیا کرو. بیان ان کا ایسے ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو سنا تھا یہ ملیشیا ان کو بلاتا ہے اپنی میٹنگ میں, سعودی عرب میں حرمین کے علماء ان کے درس میں بیٹھتے تو کہ 6 نمبر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. وہ بھائی جب ان کی علمی مجلسیں ہوتی ہیں نا علماء کے ساتھ, پھر یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا. پھر وہ عربی میں حوالے نہیں, دھڑا دھڑ عربی میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. آج ان پر بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی. اگر مفتی تقی صاحب کو بھی حدیث نہیں آتی نا میرے بھائی, پھر شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتی. ان کی حدیث کی تکملۃ فتح الملہم, ان کی صحیح مسلم کی عربی شرح ہے, اٹھا کے دیکھو دماغ کی چولہے ہل جائیں گی آپ کی. صحیح ہے مسلم کی عربی میں انہوں نے شرح لکھی ہے تکملۃ فتح الملہم, تکملۃ فتح الملہم. فتح الملہم تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی, ان کے انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے مکمل کی اس کو. تو وہ عربی میں صحیح مسلم کی بہترین شرح ہے. تو جس آدمی کو شرح عربی میں سمجھ میں نہیں آتی, وہ الزام لگا رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب کو حدیث. یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے یار, کیسے کیسے جاہل ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو عوام کے سامنے زیادہ علمیت نہیں جھاڑتے نا, اس لیے کہ وہ صحیح عالم ہے. ان کو پتا ہے کہ عوام کے ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پیچیدہ. جب ان کی آپ علمی مجالس میں جاؤ گے, علمی محفلوں میں, ہم تو گئے ہیں نا, مجلس تحقیقات جب ہوتی ہیں, پھر اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے. وہ علماء کے سامنے علماء کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں, عوام کے سامنے عوام کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو ہم بھی جو لطیفے سنا رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں, اتنے خالی بھی نہیں اتنے پبلک سمجھ رہی ہے, بس یہ بتانا مقصد ہے. لطیفوں سے لوگ سمجھتے ہیں سالے بیچارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں سالہ کہنے والا تو مجھے بار بار سالے کا تصور پتہ نہیں کیوں آتا ہے. تو بھائی ہم عوام میں بات کرتے ہیں, عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے, تو اس میں چٹکلے ہی چلتے ہیں, لطیفے بھی چلتے ہیں. تو ذہنی تفریح کے لیے پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے نا.